سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھیں 3 حیض تک، اور ان عورتوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے خاوند اگر اصلاح چاہتے ہوں تو انہیں لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور ان عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں جو ان عورتوں کے ذمہ داریاں ہیں اسی جیسے۔ البتہ مردوں کو شریعت کے موافق ان پر ایک درجہ فضیلت ہے، اور اللہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں طلاق کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج کی آیات میں طلاق کے بعد اگلا جو مرحلہ ہوتا ہے جسے عدت کہا جاتا ہے اس کا بیان ہے۔ عورتوں کی جو عمومی حالت ہے اس کا تذکرہ یہاں ہے۔ البتہ بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں جن میں عدت کا یہ والا حکم لاگو نہیں ہوگا جو یہاں ہے، اس کا تذکرہ الگ سے قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی ہے۔ عام عورت جو نارمل ہو، جوان ہو، اور جسے ایام اور ماہواری آتی ہو اور اس طلاق ہو جائے تو اس کی عدت 3 ماہواریاں ہیں، 3 پیریڈ ہیں۔ جب وہ گزر جائیں گے تو پھر وہ پچھلے نکاح سے گویا کہ مکمل طور سے آزاد ہو جائے گی اور وہ آگے نکاح کر سکتی ہے، ورنہ اس سے پہلے آگے نکاح کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ آگے نکاح کرے گی تو وہ نکاح کالعدم ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، گناہ بھی ہے، اور اس کا نکاح کا کوئی اعتبار شریعت کی نظر میں نہیں ہے۔ تو عام عورت کے لیے تو یہ حکم ہے۔ ہاں، البتہ اگر عورت حاملہ ہو، امید سے ہو، تو اس صورت میں اس کی عدت کا جو پیریڈ ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اس صورت میں پھر عدت کا دورانیہ وہ یہ ہے کہ اس کے حمل جو ہے وہ اس سے فارغ ہو جائے، اور بچہ پیدا ہو جائے، ڈیلیوری ہو جائے، تب اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ حاملہ کا ہو گیا۔ اور اگر عورت کو عمر کی وجہ سے، عمر یا تو بہت چھوٹی ہے جس کی وجہ سے ایام نہیں آتے، ماہواری نہیں آتی، یا وہ عمر کے اس حصے کو پہنچ گئی ہے کہ جب جا کر ایام اور ماہواری رک جایا کرتی ہے، تو ان کا جو عدت کا پیریڈڈ ہے وہ 3 مہینے ہے، 3 اشہر۔ انہوں نے 3 مہینے گن کر گزارنے ہیں گنتی کے۔ تو یہ مختلف عورتوں کے لیے مختلف جو ہے وہ
دورانی ہیں عدت کے رکھے. نارملی جو ہے وہ یہ والی صورت ہوتی ہے. اس میں بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں بھی سمجھا یہ جاتا ہے کہ عام طور سے عورتوں کی عدت 3 مہینے ہوتی ہے. تو 3 مہینے دراصل عدت نہیں ہے بلکہ 3 ماہواریاں ہیں، 3 پیریڈ ہیں. اور اس میں بھی ملحوظ یہ رکھنا چاہیے کہ جس ماہواری میں اگر تو طلاق ہوئی ہے پاکی کے زمانے میں، تو پھر تو جو نیکسٹ ماہواری ہوگی بالکل متصل بعد آئے گی، اس سے عدت سٹارٹ ہو جائے گی. وہ پہلی ماہواری ہوگی، اس کے بعد پھر آگے پاکی آئے گی، پھر آئے گی، پھر اس کے بعد یہ 3 اس طریقے سے پوری ہو جائیں گی. اور اگر طلاق ہوئی ہے ماہواری کے اندر تو پھر یہ والی جو ماہواری ہے یہ عدت میں کاؤنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ 3 ماہواریاں پوری کرنی ہیں ہم نے، اور یہ پوری نہیں ہے، یہ ادھوری ہے، کیونکہ کچھ حصہ اس کا گزر چکا ہے طلاق ہونے سے پہلے، تو اس لیے یہ ماہواری ناقص ہو گئی، ختم ہو گئی. تو اس کے بعد پھر آگے کرنی پڑیں گی، چاہے وہ 3.25 بنے، 3.5 بنے، 3.25 بنے، لیکن بہرحال یہ شمار میں نہیں آئے گی. تو 3 جو ہے وہ ماہواریاں ان کو عدت میں پورا کرنا ہے. اور اس موقع پر فرمایا کہ اگر عورتوں کے کیونکہ اس ساتھ یہ جو ہے وہ صورت پیش آ جائے کہ ان کو اللہ نے امید لگا دی ہو، تو اس صورت میں ان کو چاہیے کہ اس بات کو کھول کر بیان کر دیں، یعنی چھپائیں نہیں اس کو لوگوں سے چھپائیں نہیں. اپنے جو بڑے ہیں، رشتہ دار، بڑے سرپرست ہیں، ان سے چھپائیں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے چھپائیں تو وہ یہ سمجھیں کہ چونکہ اب تقریباً اتنا زمانہ گزر چکا ہے تو اب اور بچی کا آگے نکاح کریں، اس کی فکر میں لگ جائیں، اور جب کہ فی الواقع ابھی حمل ہو. ظاہر ہے کہ امید ہوگی تو جب تک 6 مہینے بھی گزر سکتے ہیں، 7 مہینے بھی گزر سکتے ہیں، 8 مہینے بھی گزر سکتے ہیں. تو جب تک وہ اس سے فارغ نہیں ہوگی تب تک آگے نکاح کی بات نہیں ہو سکتی. تو اس لیے فرمایا کہ اس معاملے میں بھی عورتوں کو چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو کہ احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے اور یہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو چھپایا نہ کریں کہ وہ اس وقت کس کنڈیشن میں ہے. یعنی شرعی احکامات کے لحاظ سے جھجک کا، شرم کا یا ان چیزوں کو سامنے بیچ میں نہیں لانا چاہیے، بلکہ جو کیفیت ہے، جو مسئلہ جس وقت درپیش ہے اسے کھول کر بیان کر دیا جائے. اچھا جی، اب اس کے بعد آگے جو حکم ایک بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ طلاق بعض دفعہ اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ خامند واپس لے آئے بیوی کو. اسے کہتے ہیں طلاق رجعی، را جیم عین اور یہ طلاق رجعی کہتے ہیں اس کو. یعنی وہ طلاق کہ جس میں خامند کو بیوی کو واپس لانے کا اختیار ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس طلاق کو واپس لینے کا اختیار ہوتا ہے. لیکن اس لفظ سے غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے. طلاق دی ہوئی کبھی واپس نہیں ہوتی. جیسے پچھلی نشست میں ہم نے عرض کیا تھا کہ طلاق شمار میں رہتی ہے. ایک طلاق دے دی خامند نے بیوی کو تو یہ طلاق رجعی ہے، اور میاں چاہے تو 3 ماہواریاں گزرنے سے پہلے اس عورت کو واپس لا سکتا ہے. میاں بیوی آپس میں ری کونسلنگ ان کی ہو سکتی ہے، صلح ہو سکتی ہے آپس میں. تو اگر وہ آ جائیں گی واپس، اسے کہتے ہیں رجوع کرنا. رجوع کر لیا. عدت کے دوران بغیر نکاح کے رجوع ہو سکتا ہے، جبکہ طلاق رجعی ہو. طلاق رجعی ہو اور عدت کا پیریڈ ابھی چل رہا ہو تو بغیر نکاح کیے خامند یہ کہے کہ بس میں اپنی طلاق واپس لیتا ہوں، میں فیصلہ واپس لیتا ہوں، میں تمہیں بسانا چاہتا ہوں. زبان سے بھی کہہ سکتا ہے، عمل سے بھی اگر میاں بیوی والے تعلقات قائم ہو جائیں تو اس سے بھی رجوع ہو سکتا ہے. تو اسے کہتے ہیں رجوع کرنا. تو یہ رجوع جو ہے اس کا حق اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا ہے میاں کو. تو طلاق رجعی میں رجوع ہو سکتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ رجوع ہو جانے کے بعد پچھلی طلاق کل عدم نہیں ہوگی. وہ شمار میں کاؤنٹ میں رہے کہ آپ اتنی طلاق، کیونکہ 3 طلاقوں کا رائٹ ہوتا ہے مرد کو، جس میں سے ایک وہ اپنا استعمال کر چکا ہے، 2 ابھی اس کے پاس باقی ہیں. اگر 1 طلاق کا کیس ہے تو وہ واپس ہو سکتی ہے. اگلی اس آیت کے اس حصے میں اس چیز کا بیان کیا کہ خامد ان کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو لوٹا کر واپس لے آئیں اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں. اور اصلاح بہت اچھی چیز ہے. یعنی کوشش یہ ہو کہ کیونکہ بعض دفعہ جذبات میں ہو جاتا ہے کام، یا میاں نے عورت کو سبق سکھانے کے لیے تھوڑا سا اس کو ذرا تنبیہ کرنے کے لیے بعض دفعہ 1 طلاق دے دی اس نے، تو اب آگے کی خاتون
گھر میں جا کے بیٹھے گی تو گھر میں بیٹھنا کون سا آسان کام ہے. تو بیٹی کو، جو جوان بیٹی کو بالخصوص جس کی شادی ہو چکی ہو، دوبارہ گھر میں بٹھانا بہت مشکل ہو جایا کرتا ہے. تو اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں، تو والدین کے بھی خیال ہوتا ہے کہ چلو اب نیا جگہ، نئے رشتے دیکھنے سے اچھا ہے کہ یہیں واپسی ہو جائے. تو اگر اصلاح چاہتے ہوں تو یہ بہت اچھی صورت ہے. اول تو کوشش اس کی کرنی چاہیے، یعنی جہاں تک بھی ہو سکے میاں بیوی کے اس معاملے کو اول طلاق تک جانا نہیں چاہیے. طلاق تک جائیں تو اس طریقے سے جائیں کہ واپسی کے راستے باقی ہوں. تو یہ واپسی کا راستہ ہے کہ اصلاح کی اگر کوشش کریں گے، ارادہ کریں گے، تو اب وہ بیویوں کو واپس لا سکتے ہیں. آگے فرمایا کہ عورتوں کے لیے حقوق اور ذمہ داریاں موجود ہیں. یعنی یہ نہ سمجھی جائے کہ عورت جو ہے یہ کوئی پاؤں کی جوتی ہے، خدا نخواستہ. یہ کچھ لوگوں کا جو ہے وہ بہت غلط رویہ ہوتا ہے. عورت جو ہے وہ ایسا اس کا درجہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اس کے لیے کچھ حقوق ہیں، جیسے اس کے ذمے کچھ ذمہ داریاں ہیں. وہ ایک ذمہ دار گھر کا ایک پورا حصہ ہے. اس کے بغیر خاندان وجود میں نہیں آ سکتا. اس کی ایک اہمیت ہے، اس کے بغیر کیسے نظام چل سکتا ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں. اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک جو گمراہ کن پروپیگنڈا چل رہا ہے، پوری دنیا پر ہی چل رہا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی اسی کے اثرات ہیں، وہ کہ عورت اور مرد برابر ہیں. مساوات مرد و زن، کہ عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر قومی ملکی ترقی میں شریک ہونا چاہیے. تو یہ بہت خوشنما نعرہ ہے، بہت خوشنما، یعنی دکھنے میں بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے نتائج بہت خطرناک ہیں، خوفناک ہیں. ایک نتیجہ تو سب سے پہلا یہ نکلے گا کہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں سمائیں گی. اس لیے کہ اگر ایک ملک کے آپ دو بادشاہ بنا دیتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اللہ نے فرمایا کہ اگر خدا دو ہوتے تو یہ زمین و آسمان کا نظام اس طریقے سے قائم نہ رہ سکتا. ابھی تو ملک میں انتظامی لحاظ سے سب کے عہدے نیچے نیچے ہوتے ہیں. برابر کا عہدہ نہیں ہے کہ دو وزیر اعظم چل رہے ہوتے ہیں ایک وقت، ایسا نہیں ہوتا. تو پھر بھی ملک میں کتنے فساد ہوتے ہیں. اپوزیشن جو ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کتنے مسائل کھڑے کرتی ہے. لیکن اگر آپ اس کا اسٹیٹس ہی اتنا کر دیں کہ آپ کو بھی برابر کے اختیارات ہیں، دو وزیر اعظم ملک میں قائم کر دیں، اس کے پاس بھی برابر کے اختیارات ہیں، یہ بھی یہی کر سکتا ہے، یہ بھی یہی کر سکتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سوائے دنگے کے، فساد کے، آپس کے لڑائی جھگڑے کے، اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اس لیے یہ طے شدہ اصول ہے معاشرت کا، اور شریعت نے بھی اس اصول کو ملحوظ رکھا ہے کہ جہاں بھی آپ نے انتظام چلانا ہے، کوئی بھی نظام چلانا ہے، وہاں کچھ کسی کو بڑا بنانا ہوگا، باقی چھوٹے ہوں گے، تب جا کر نظام چلے گا. اگر سبھی بڑے ہو جائیں گے تو نتیجتاً نظام نہیں چلے گا. تو سب سے پہلی زد جو پڑتی ہے اس خوشنما نعرے کی، وہ گھر پر پڑتی ہے. عورت کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تم برابر کی ہو، تو وہ شیطان اس کے دماغ میں الٹی سیدھی حرکتیں جو ہے وہ فلسفے ڈالتا ہے، اور نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر بجائے ایک نظام کے چلنے کے، ترتیب کے ساتھ چلنے کے، وہ اکھاڑا اور جنگ کا میدان بن جایا کرتا ہے. اور اس کے پھر جو آگے نتائج نکلتے ہیں وہ تو پھر سب کے سامنے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر اور بہت سارے مسائل ہیں کہ جب عورت کو یہ کہہ دیا گیا کہ تم نے مرد کے شانہ بشانہ چلنا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ مرد تو کماتا بھی ہے، تم بھی کماؤ. ایک تو بیچاری صنف نازک، اللہ نے اس کی تخلیق ایسی رکھی ہے کہ وہ کمائی کے لیے اور یہ باہر کے بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں بنایا اس کو اللہ نے. اس کے ساتھ عوارض ہیں، جسمانی ایسے عوارض ہیں، جسم اس کا نازک ہے، ہر مہینے اس کے ساتھ عوارض پیش آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادات میں تخفیف دے دی ہے، کمزور سمجھ کر مہینے میں عبادات میں روزے میں قضا کر سکتی ہے، نمازیں اس سے معاف کر دی گئی ہیں، اور بہت ساری رخصتیں جو مردوں کے لیے ضروری ہیں شریعت میں اللہ تعالیٰ عورتوں سے ان کو ہٹا دیا کمزور سمجھ کر. تو صنف نازک ہے، تو اس کے اگر آپ برابر کا بوجھ ڈالیں گے باہر کا لا کر، تو یہ بھی ایک کمزوری، وہ جو ہے نقصان کا باعث ہوگا. کہ ایک بندے کے اندر 20 کلو بوجھ اٹھانے کی وہ طاقت ہے، ہم اس پر ایک من لاد دیں گے تو نتیجہ شکست کی صورت میں نکلے گا. اب وہ بیچاری باہر کمائے گی بھی اور گھر بھی سنبھالے گی،
کیونکہ گھر کا نظام مرد تو نہیں سنبھال سکتا، بچوں کو وہ تو نہیں پال سکتا، اس کے اللہ نے ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے، اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ وہ بچے کو سنبھال سکتی ہے، سب چیزوں کو لے سکتی ہے، اللہ نے اس کی فطرت ایسی رکھی ہے۔ مرد کو تو اگر آدھا گھنٹہ بچہ اٹھانا پڑ جائے، چپ کرانا پڑ جائے، تو اس کا دماغ سیدھا ہو جاتا ہے، وہ بیچاری سارا دن بچوں کے ساتھ جو ہیں وہ کھپتی رہتی ہیں اور چلتی رہتی ہیں، اللہ نے ان کا ایسا سلسلہ رکھا ہے۔ تو اللہ نے ایک بیلنس لانے کے لیے عورت کی ایک الگ ذمہ داریوں کا طے کر دیا، مرد کا الگ ذمہ داریوں کا طے کر دیا، اور اس میں فرما دیا کہ مرد سربراہ ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ اللہ نے یہ تقسیم کیا ہے فطرت کے طور پر، اور شریعت نے اس کو ملحوظ رکھا ہے، احکامات اسی بنیاد پر دیے ہیں کہ مرد کو عورت پر بہرحال ایک درجہ ہے، اس کا درجہ بلند ہے، فیصلے کا بہت ساری چیزوں میں اختیار اس کے پاس ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، 5ویں پارے میں فرمایا کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر کے نگران ہیں، ذمہ دار ہیں، نگہبان ہیں بہت ساری۔ اب عورت جو ہے، یہی دیکھیں کتنی اس کے لیے یہ سہولت کی چیز ہے شریعت میں، کہ عورت کا ماں کے پیٹ سے آنے سے لے کر قبر کے پیٹ میں جانے تک اس پر کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ہے۔ بچی ہے، نابالغ ہے، تو اس کا خرچہ اس کے والدین کے ذمہ ہے، جب وہ بالغ ہو گئی، بیاہی گئی، تو اس کے خاوند کے ذمہ ہے، کل کو خاوند فوت ہو گیا، اس کی اولاد اللہ نے دی ہے تو اولاد اس کا خرچہ اٹھائے گی، اور اس کو تو اللہ نے ایک ملکہ بنا کر رکھا ہے گھر کے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی بادشاہت گھر کی چھوڑے، اس کے نیچے بہویں ہیں، کام کر رہی ہیں، پوتے ہیں، سب کچھ ہیں، اس کی بجائے وہ جا کر 4 ٹکے کی نوکری کرے۔ ایک یہ درجہ ہے جو اللہ نے اس کو دیا، اور ایک وہ درجہ ہے جو یہ خوشنما نعرہ دینا چاہتا ہے۔ تو یہ خوشنما نعرہ بڑا خطرناک نعرہ ہے، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ بالکل اس کے یکسر خلاف ہے کہ اللہ تو کسی اور طریقے سے چاہتے ہیں نظام چلے معاشرے کا، اور ہم جو ہے کسی اور طریقے سے چاہیں گے، تو اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ کے بیلنس میں اگر ہم مداخلت کریں گے تو نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ نے جو نظام قائم رکھا ہے اسی کے اندر چلیں گے تو نتائج صحیح رہیں گے، ورنہ اتنی پریشانیاں آئیں گی کہ ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ واللہ عزیز حکیم، فرمایا کہ اللہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ اب یہاں ہر آیت کے آخر میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ عام طور سے اس طرح کے جو لاتے ہیں۔ پچھلی آیت میں فرمایا سمیع علیم، جاننے والے ہیں، سننے والے ہیں۔ طلاق دینے لگے ہو تو اس کو ذرا دھیان میں رکھو کہ اللہ کے یہاں بھی جواب داری ہے، اس میں گناہ ثواب کا بھی مسئلہ ہے۔ اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کو فوقیت ہے عورتوں پر، تو یہ ممکن تھا کہ کوئی بندہ کہے کہ یہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب 2 لفظوں میں دیا ہے۔ ایک تو فرمایا عزیز، غالب ہوں، یعنی میں حکمران ہوں، اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو بھاڑ میں جاؤ، گویا کہ مفہوم یہ ہے میں غالب ہوں، میں جو چاہوں حکم دوں تمہیں، تم کون ہوتے ہو کہ آگے سے کہو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ صرف جو ہے اسی سے نہیں، حکیم، اللہ حکیم بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، وہ جو بھی حکم دے رہے ہیں، جو بھی نظام اور فیصلہ تمہیں دے رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے، کوئی تمہارے ہی فائدے کی چیز ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا، عقل مند کا، سمجھدار کا، دانش مند کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے بات ہوتی ہے، وہ چاہے کم عقل کو معلوم نہ ہو۔ جیسے بچہ ہے، وہ باپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، وہ اس وقت اس کو اپنے لیے بہت ضروری سمجھ رہا ہوتا ہے، اور باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا۔ اب بظاہر بڑا ظالمانہ یہ جواب ہے کہ نہیں دینی تمہیں چیز، لیکن ہر سمجھدار آدمی سمجھتا ہے کہ باپ کا یہ جواب انتہائی شفقت پر مبنی ہے، اور اس کے پیچھے حکمت اور مصلحت بچے کی ہے۔ کل کو جب بڑا ہو جائے گا تو سارا اسی کا ہے، ابھی سے وہ چاہے کہ مجھے سارا پیسہ دے دو، میں جیسے اللوں تللوں میں اڑا دوں، تو کل کو پریشان یہ خود ہی ہوگا، اس کا ماحول پریشان ہوگا۔ تو جیسے وہاں باپ حکمت بھرا فیصلہ کرتا ہے، بچے کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، فرمایا کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت والا ہے۔ اللہ نے یہ جو تقسیم رکھی ہے کہ مرد کو فوقیت دے دی اور عورت کو ایک درجہ نیچے رکھا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور یہ حکمت بھرا ہے، تمہارے مصلحت سے بھرا ہوا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر چلو گے تو نتائج دیکھ لیں۔ دنیا میں ایک بہت بڑے جو تجربہ گاہ ہے، لیبارٹری ہے، وہ اس وقت یورپ اور مغرب ہے، اس میں یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ عورت جو ہے اس بیچاری کو ٹیشو پیپر سے بھی زیادہ حقیر کر دیا گیا ہے۔ اس کو ایک جھانسا دیا کہ گھر بھی سنبھال اور باہر جا کے کام بھی کر،
مرد کی ہوس کی تسکین کا سامان بھی پیدا کر، اور معاش کا بوجھ بھی مرد نے اپنے سر سے اس کا اتار دیا، بجائے اس کے کہ اپنے کندھوں پر اس کا بوجھ لیتا، اس کے بجائے شاطر نے جو ہے وہ شاطری سے اس کے کمائی کا ذمہ دار بھی اسی کو ٹھہرا دیا، گھر کا ذمہ دار بھی اسی کو ٹھہرا دیا، اور اس کی حیثیت جو ہے وہ پھوٹی کوڑی کے برابر، اشتہار پر وہ ہے، صابن کے اشتہار پر وہ ہے، ٹیشو پیپر کی طرح اس کو استعمال کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کھلا ہوا عورت کے لیے جو ہے ہتک آمیز رویہ ہے جو اس وقت وہاں موجود ہے۔ تو یہ ہتک آمیز رویہ وجود میں آیا ہے اللہ کے اس فیصلے کو ٹھکرانے کی وجہ سے۔ تو یہ ہے اللہ کی حکمت جو اس فیصلے کے پیچھے ہمیں کھلی آنکھوں نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔